1975 میں پورٹو ریکو میں ایک کسان نے اپنے زیادہ تر بکریوں کو زمین پر بے جان پڑا دیکھا۔ اس نے قریب جا کر دیکھا کہ جانوروں کے اوپر ایک قسم کے نشان تھے۔ ان جانوروں میں صرف بکریاں نہیں تھی بلکہ سور، گائے اور بطخ بھی تھے۔ ان سب جانوروں کے گردنوں پر کاٹنے کے ایک جیسے نشانات تھے اور وہ سب کے سب مرے پڑے تھے۔ ڈیزرٹ کنگ ٹی وی میں آنے کا بہت بہت شکریہ۔ مقامی لوگوں نے اس واردات کے ملزم کتوں کو ٹھہرا دیا اور مزید اس واردات کے پیچھے کوئی تحقیق نہیں تھی۔ کچھ دنوں بعد بغیر کسی ثبوت کے مزید اور جانور مردہ حالت میں پائے گئے۔ ان میں ایک گائے تھی جس پر چیر پار کے نشان تھے اور ان کے سر پر زیادہ تر خراشیں آئی تھی۔ ساتھ والے کسان نے بتایا کہ ان کی مرغیاں بھی اس واردات کا شکار ہو رہی ہے۔ چند ہفتوں کے اندر ہی 90 جانور اس نامعلوم مخلوق کا شکار بنے۔ کچھ دنوں بعد ایک اور کسان نے بتایا کہ اس کی 10 بکریاں مردہ، 7 بکریاں زخمی حالت میں پائی گئی جبکہ 11 غائب ہو چکی ہے۔ اس بار حکام نے بنا کسی ٹائم ضائع کیے مانسٹر ہنٹ شروع کیا، لیکن مجرم کو ڈھونڈنا ان کی قسمت میں نہیں تھا۔ یہ واقعہ پورے مقامی اخبار میں چھپ گئی تھی اور اس جانور کو دی وی امپائر آف موکا کا نام دیا۔ یہ واقعہ ہر کسی کا توجہ کا مرکز بنا۔ سائنسدانوں کو اس معمے کو حل کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ اس نے اس وار کو غیر زہریلی سانپ کا وار کہا۔ یہ سانپ 6 فٹ سے بھی بڑا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس کا خوراک صرف چھوٹے شکار پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ بظاہر انسانوں اور دوسرے جانوروں سے بھی زیادہ شرمیلا نظر آتا ہے۔ یہ خود کو باقی بڑے مخلوق سے بچا کر رکھتا ہے۔ یہ اتنا خطرناک ہے کہ پورے گائے کو نگل سکتا ہے۔ حکام نے اس کرائم سین کے قریب ہی ایک بہت بڑا غار دریافت کیا۔ وہاں پر اسے کچھ چمگادڑ ملے۔ جیسے ہم فلموں میں دیکھتے ہیں کہ اکثر چمگادڑ وی امپائر میں تبدیل ہو سکتے ہیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ چمگادڑ مجرم ہو۔ لیکن ان چمگادڑوں میں کوئی ایسا نہیں ملا کہ جو گائے یا بکری کا گوشت کھا رہا ہو، بلکہ وہ تو پھل کھا رہے تھے۔ اچانک جولائی 1975 میں تمام تر واردات رک گئے۔ یوں لگتا تھا کہ یہ مخلوق جو واردات کر رہی تھی شاید غائب ہو چکی ہے، لیکن 2 دہائیوں کے بعد پچھلے مقام سے 62 میل کے فاصلے پر مزید جانور مردہ حالت میں پائے گئے۔ اس بار جب مقامی ڈاکٹرز نے ان کا معائنہ کیا تو وہ گھبرا گیا کہ ہر جانور میں بالکل 2 ایک جیسے سوراخ پائے گئے جسے اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور اس جانوروں میں خون کی کمی بھی نظر آ رہی تھی اور ایسا لگتا تھا جیسے وہ ابھی ابھی مرے ہوں۔ اور یہ مخلوق زیادہ تر بکریوں کو شکار بنا رہا تھا اور وہ باقی جانوروں کو بھی کبھی کبھار اپنا شکار بنا لیتا تھا۔ اب اس مخلوق کو چوپا کیبرا کا نام دیا گیا، جس کا مطلب ہے کہ بکری چوسنے والے کتے۔ اس مخلوق کو لوگوں نے چوپا کیبرا کا نام تو دے دیا تھا، لیکن اسے اس مخلوق کا شکل و صورت کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ کینوواناس کے علاقے میں ایک عورت نے خوفناک جانور کو دیکھنے کی اطلاع دی اور کہا کہ یہ چوپا کیبرا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ انسان کی طرح 2 ٹانگوں پر چل رہا تھا اور کینگرو سے مشابہت رکھتا تھا، اور کہا کہ اس کے پیٹھ پر نوکدار اسپائکس تھے اور ان کے کان تو نہیں تھے مگر 2 بڑے آنکھیں تھی۔ 30 اگست 2000 کو ایک کسان کی 25 بیڑے اور ان کے پڑوسی کے 35 بیڑوں کو چوٹ لگی تھی، تو اس نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ اس مخلوق کو ڈھونڈ لیا جائے۔ ایک رات وہ صبر سے اس مخلوق کے نمودار ہونے کا انتظار کر رہا تھا کہ اچانک ان کے آنکھ کے کونے سے اس نے کچھ گزرتے دیکھا اور وہ اسے مارنے میں کامیاب ہوا۔ آخرکار اس کسان کے پاس یہ ثبوت آ گیا کہ مارا جانے والا جانور چوپا کیبرا نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ صرف ایک پریوں کی کہانی تھی۔ اس جانور کے بارے میں آج تک بہت سارے تھیوریز پائی جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جینیاتی طور پر تبدیل شدہ بندر ہو سکتا ہے، دوسروں کا خیال ہے کہ یہ ایک پراسرار دوسری دنیا کا مخلوق ہو سکتا ہے، لیکن آج تک یہ مفروضہ حل نہیں کیا جا سکا۔ مزید اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، کیونکہ اب میں ملوں گا آپ لوگوں کے ساتھ ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیو۔ اللہ حافظ۔